مقابلہ کرنا ہے، وہ غربت کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، اور اس ملک کا غریب عوام کی ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر گھر کا عورت کو ہم امپاور کریں گے، اگر گھر کی عورت ترقی کرے گی تو پورا کا پورا گھر ترقی کرے گا، پورا کا پورا گاؤں ترقی کرے گا، پورا ضلع ترقی کرے گا، پورا صوبہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مرد ہور صدر زرداری نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شروع کیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ انقلابی پروگرام لے کر آیا تھا تو اس وقت جو بھی اپوزیشن تھی، چاہے وہ میاں صاحب کو جماعت سے تعلق رکھے یا خان صاحب کو جماعت سے تعلق رکھے، وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ آپ اس ملک کے عورتوں کو بھکاری بنا رہے ہو، ان پہ بھیک پہ آپ مجبور کر رہے ہو۔ لیکن جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تو پھر پورا دنیا مان چکا ہے۔ یہ کوئی پاکستانی صرف نہیں کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک ایک ادارہ ہے، ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ کہہ چکے ہیں۔ عالمی یونیورسٹیز میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ اسٹڈیز ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بہترین غربت کا مقابلہ کرنے والا پروگرام اگر ہے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ اب دوسرے ممالک چاہے وہ ایجپٹ ہو یا دوسرے ملک ہو، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نقل کر کے اپنے عورتوں کے مستقبل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ قبائلی علاقہ فاٹا سے لے کے میرا گوادر تک، میرے کھٹوڑ تک، میرا جنوبی پنجاب ہو، پوٹہار ہو، وہاں کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد مل رہی ہے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے یہ پروگرام سے مل رہی ہے۔ اور وہ سارے لوگ جو اس پروگرام کا تنقید کرتے تھے، جو ہمیں تانا دیتے تھے کہ ہم ملک کے مسائل کو ضائع کر رہے ہیں، میاں صاحب کو بھی حکومت کا موقع ملا، خان صاحب کا بھی حکومت کا موقع ملا، وہ اسی پروگرام کو جو پہلے ان کا مخالفت کرتے تھے وہ خود اون کرنا شروع کر دیا۔ میاں صاحب کے دور میں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز پہ میاں صاحب کا شکل لگانا شروع کر دیا۔ خان صاحب کے دور میں انہوں نے بے نظیر کا نام مٹا کے یہ سوچا کہ اگر ہم شہید بی بی کا نام نکالیں گے تو ہم عوام کے دلوں سے بی بی کو ہٹا سکیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ آپ جو بھی نام رکھیں، آپ احساس کے نام رکھیں، آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام رکھیں، اس کارڈ پہ بیوی کی تصویر ہو، اس کارڈ پہ میاں صاحب کی تصویر ہو، اس کارڈ پہ خان صاحب کا بھی آپ تصویر لگا دیں، مگر وہ نظریہ بی بی کا ہے، وہ منشور قائد عوام کا ہے، اور آپ باقی سب مجبور ہو چکے ہیں، وہ بھٹو شہید کا نظریہ کو مان رہے ہیں، وہ بھی بھٹو شہید کا نظریہ مان رہے ہیں، بیوی شہید کا نظریہ مان رہے ہیں۔ اب یہ جو آج کل
احساس کہتے ہیں ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے احساس کہنے والے، آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ عوام کتنے تکلیف میں ہیں. آپ کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام خان صاحب کی تبدیلی کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ کی تاریخی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مشکل میں ہیں. اگر اس مشکل میں SRSO کے تحت، پیپلز پاورٹی پروگرام کے تحت، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو کچھ مدد مل رہا ہے، ان کا کچھ کام ہو رہا ہے، تو ہم اس بات پہ بہت ہی خوش ہیں. ان لوگوں کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہے، وہ اس ملک کے عوام کے لیے اس قسم کے منصوبے نہیں لے آ سکتے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ صرف مالی مدد ایک پورشن تھا، ایک حصہ تھا، جس سے عورتوں کو BISP کے تحت مالی مدد مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام پیپلز پارٹی نے دی تھی اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلے تعلیم بھی تھا، وسیلے صحت بھی تھا، وسیلے حق بھی تھا، وسیلے روزگار بھی تھا، تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نہ صرف غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچا سکے مگر ان کو روزگار میں بھی مدد کر سکے، ان کو تعلیم میں بھی مدد کر سکے، ان کو صحت میں بھی مدد کر سکے. اب میاں صاحب نے، خان صاحب نے انہی پروگرامز کو آگے چلایا ہے، مگر نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جب آگے پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہم صحیح طریقے سے یہ پروگرام چلائیں گے. آج بھی خان صاحب بیچارہ کوئی پروگرام کر رہا تھا کہ احساس کے تحت وہ تعلیم کا اسکالرشپس دے رہے ہیں. کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی احساس ہے ہی نہیں. بجٹ بکس میں نام نہیں ہے، لیجسلیشن بھی نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی چلتا ہے. آپ نے آج جو تعلیم پہ ایونٹ رکھا تھا وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وسیلہ تعلیم ہے. آپ نے کچھ نیا شروع نہیں کر دیا ہے، آپ نے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی نقل کی ہے. یہ تھا آپ کا انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جہاں وفاقی حکومت سے ہم نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا. وہاں صوبائی سطح پر SRSO کا پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام کا منصوبہ چل رہا ہے. صوبہ بھر میں قائم علی شاہ صاحب کے دور میں کچھ ضلع سے شروع ہوا. یہ صوبائی منصوبہ تھا. اس کا کامیابی کو دیکھ کے یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے منصوبے آتے ہیں، مگر یہ واحد منصوبہ ہے جو باہر والوں نے دیکھا کہ صوبائی سندھ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ یورپین یونین نے بھی ہمارے ساتھ دیا. جب یورپین یونین نے ہمارے ساتھ دیا تو سکسیس کے نام پہ لڑکانوں کے ڈویژنز میں آپ کا ہی یہ پروگرام چلنا شروع ہو گیا. پھر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے تھے تو میں نے CM صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ میرا منشور کا وعدہ ہے کہ یہ جو سلسلہ کچھ ضلع میں شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم پورا سندھ میں یہ پروگرام چلائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم پورا پاکستان میں ایسے پروگرام چلائیں گے تاکہ جیسے میرے کھوٹکی کے، شکارپور کے، کشمور کے، لڑکانوں کے، تھکا کے عورتیں ترقی کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے
اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اپنے خاندان کو بھی چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو مائیں بہنیں ہیں، جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، جو قبائلی علاقوں میں بستے ہیں، جو جنوبی پنجاب کے دیہاتوں میں بستے ہیں، جو پنجاب کے پوٹوہار میں رہتے ہیں، میں ان کو بھی ترقی کرنا دیکھنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ ترقی کر رہے ہو۔ میں ان کا مستقبل بھی تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے اپنا مستقبل تبدیل کر لیا ہے۔ یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے، یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے جو اب چل پڑا ہے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا ہے، کوئی آپ سے یہ حق نہیں چھین سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، جو اسلام کے نام پہ عورتوں کے سے حقوق سلب کرنے چاہتے ہیں، مگر ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے چاہنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ حقوق دیے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ جو آج اسلام کے نام پہ عورتوں سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہوتا تھا، عورتوں کو جائیداد کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، عورتوں کو خود اپنا پراپرٹی رکھنا کا حق نہیں تھا، عورتوں کا کوئی انہیریٹنس کا حق نہیں تھا، اب عورتوں کو کاروبار کرنا نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اسلام ہی تھا، یہ اسلام ہی تھا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنی عورتوں کو صراط چلانا ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو پراپرٹی اون کرنے کے حقوق دیا۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو انہیریٹنس کا حقوق دیا۔ یہ اسلام ہی تھا جس کے آغاز میں ہمارے سامنے اتنے بڑے ایگزامپلز ہیں، اسلامک ہسٹری میں ایگزامپلز ہے جہاں عورت کاروبار بھی کر رہی ہے، یہاں تک کہ عورت جنگ بھی لڑ رہی ہے۔ اگر عورت جنگ لڑ سکتی ہے، اگر عورت کاروبار کر سکتی ہے تو پھر وہ بینظیر بھٹو کی طرح اس ملک کی وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیلائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ ان سارے عورتوں کو یقین دلائیں جو آج تک آپ کی طرح ترقی شاید نہیں کر رہے ہیں، ان کو یقین دلائیں، اپنا ہی ایگزامپل دے دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، بلاول بھٹو آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے اپنا قسمت تبدیل کیا ہے، جیسے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، ہم ہر اس گھر پہ پہنچیں گے، ہم ہر اس گاؤں میں پہنچیں گے جہاں میرے مائیں بہنیں کے پاس ایسے موقع نہیں ہیں، ہم ان کو یہ موقع دلوائیں گے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب کو، اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی کہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے
پہرا دیں گے. اور یہ الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کردار کیوں ہے، رویہ کیوں ہوگا. ہمیں پاکستان کو پی بی ہاؤسنگ سوسائٹی دوسرے ادارے کے تھرو، لیکن صرف اور صرف ایس آر ایس او کے تحت 23,223 گھر بن چکے ہیں. 20,000 سے زیادہ غریبوں کے لیے گھر بن چکے ہیں. اسی پروگرام کے تحت 673,250 لوگوں کو صحت کے لیے ہیلتھ انشورنس بھی دیا گیا ہے. جو کچن گارڈننگ کا منصوبہ ہے، کچن گارڈننگ کے نام پہ 18,000 مطلب 18,878 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے سندھ فاؤنڈیشن کے تھرو 10 سکولز بنے ہیں. آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ مل کے کام کریں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عورتیں کو معاشی سطح پہ ہمارے ساتھ، سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پہ آپ نے اپنا جگہ بنانا ہے، آپ نے اپنا جگہ رکھنا ہے. ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ آپ اگر غریب آدمی میں انویسٹ کریں گے یا عورت میں انویسٹ کریں گے تو آپ پورے معاشرے میں انویسٹ کر رہے ہو. یہ باقی جماعتوں کا معیشت چلانے میں اور پیپلز پارٹی کا معیشت چلانے میں یہ فرق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ غریب کو معاشی سطح پر جب طاقتور بنائیں گے تو پورا معیشت طاقتور ہو جائے گا. باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب امیر کو اور پیسہ دلوائیں گے تو کسی طریقے سے معیشت ترقی کرے گا. یہ ہم میں اور دوسروں جماعتوں میں ہمارا معاشی پالیسی میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ارب پتی بینکرز کو ریلیف دلوائیں گے. ہم ٹیکس ایمنسٹی کے نام پہ اربوں خربوں روپیز اس ملک کے امیر ترین خاندانوں اور امیر ترین بزنس والوں پہ خرچ کریں گے. ہم کنسٹرکشن پیکیج کے نام پہ امیر ترین کنسٹرکشن سیکٹر کو جو بڑے جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے. تو ان امیروں کے پاس جب پیسہ ہوگا تو معیشت چلے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ امیروں کو پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، جیب میں ڈال دیتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اور ادھر ہی رہتا ہے. جب ہم ان خربوں اربوں روپیہ ان امیروں کے بجائے ایک ایسا انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا رورل سپورٹ پروگرام ہو، اس کے تھرو ہم غریب ترین عورتوں تک پہنچیں گے تو اس سے پورا پاکستان کا معیشت چلتا ہے. وہ عورت جس کے ہاتھ میں 1,000 روپیہ پہنچا ہے وہ اپنا جیب میں نہیں ڈالے گی، وہ جا کے اپنے بچوں پہ خرچ کرے گی. جب وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہے تو وہ کسی کے دکان پہ جا کے خرچ کرے گی. وہ پیسہ جا کے اس دکاندار کے پاس، چھوٹا دکاندار کے پاس جائے گا. اگر اس چھوٹا دکاندار کے پاس جائے گا تو وہ زیادہ مال خریدیں گے اور ہر کوئی ترقی کرے گا. اور یہ پیسہ اسی طریقے سے پورا پاکستان کی معیشت، پورا پاکستان کی سیاست میں چلے گا اور پورا معیشت کو فائدہ اس طریقہ سے ہوتا ہے. آپ اگر ارب پتیوں کو اور امیر بنائیں گے تو وہ خود بخود امیر ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی ایک عورت کو کے ساتھ دیں گے، تھوڑا ہی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ خود
जदोजहद में आपने हमारे साथ देना है। अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो ये जदोजहद यहाँ ही रुकेगा। हम तो चाहते हैं कि ये मंसूबे यहाँ भी चले, पूरे मुल्क में चले, और उसके लिए हमें एक अवामी हुकूमत चाहिए। वो अवामी हुकूमत मर्द अकेले नहीं बना सकते हैं। वो अवामी हुकूमत जो हमारा 50% आबादी है, जो पाकिस्तान के औरतें हैं, उनको हमारे साथ मिल के बनाना है। तो मेरे ये आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ मेरा निसार खोरो साहब है, मेरा सिंध का सदर है, यहाँ मुराद अली शाह साहब है, आपका हमारा वज़ीर आला है। मैंने निसार खोरो साहब से कहा है कि अब आप तंजीम साजी करेंगे। आप जब तंजीम साजी कर रहे हो तो आप जाएंगे यूनियन काउंसिल सतह तक, डिस्ट्रिक्ट सतह तक, तो वहाँ आपने इन औरतों के साथ मिल के मेरे ख़वातीन का तंजीम बनाना है, ताकि आप अगर हमें अपने एरियाज़ में, अपने काउंसिल्स में, अपने तहसीलों में वो मशवरा देंगे कि कौन सा औरत ज़्यादा हमें सियासत में मदद कर सकती है या खुद सियासत में शौक़ रखती है, इस तरीके से हम अपने बहनों को भी सियासी सतह पे, आप तो मुआशी सतह पे माशाअल्लाह तरक्की तो कर रहे हो, अब हमने सियासी सतह पे आपको ताकतवर बनाना है। ये कैसे होगा? बीबी तो वज़ीर आज़म बन चुकी है, हमने आपको नीचे से ऊपर लेकर आना है। आपने पहले अपने लोकल एरियाज़ में एंट्री डालना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं, एक हमारा जमात है, जगह जगह औरतों के तंजीमें बन रहे हैं,